اس حیران کن راز کی گہرائیوں میں اترتے ہیں کہ آخر یہ بے جان عناصر یعنی نان لیونگ ایلیمنٹس دنیا کے بالکل ابتدائی زندہ جانداروں میں تبدیل کیسے ہو گئے؟ ذرا سوچئے، 60% یہ وہ حصہ ہے جو انسانی ڈی این اے ایک عام سے کیلے کے ڈی این اے سے شیئر کرتا ہے۔ سن کر تھوڑی حیرت ہوتی ہے نا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم ماضی میں کافی پیچھے جائیں تو زمین پر موجود تمام زندہ پودے اور جانور ایک ہی مشترکہ آباء و اجداد سے جڑے ہیں۔ اور یہیں سے انٹری ہوتی ہے لوکا کی، یعنی دا لاسٹ یونیورسل کامن اینسیسٹر۔ یہ 3.7 ارب سال پہلے پایا جانے والا ایک چھوٹا سا سنگل سیلڈ مائکروب تھا۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلا آباء و اجداد محض پتھروں، مٹی اور پانی سے نکل کر ایک زندہ سانس لیتے وجود میں آخر ڈھل کیسے گیا؟ اسی راز کو سلجھانے کے لیے ہم ایک آسان سائنٹیفک بلو پرنٹ کو فالو کریں گے۔ ہم اس کیمیکل ارتقاء کو ان حصوں میں دیکھیں گے: کامن اینسیسٹر، لائف فورس کی حقیقت، زندگی کا بلو پرنٹ، کاسمک سوپ، پہلے پروٹو سیلز اور پھر ملٹی سیلولر انضمام۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لائف فورس کی حقیقت پر۔ کیا واقعی کسی مخلوق کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی جادوئی طاقت ہوتی ہے؟ ابتدائی سائنسدانوں کا تو بالکل یہی ماننا تھا، لیکن وقت کے ساتھ سائنس نے اس لائف فورس والی کہانی کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ 1780s کی دہائی میں جب لیوائزیئر نے گنی پگ کی حرارت کو جلتے ہوئے کوئلے سے کمپیئر کیا، پھر گیلوینی کا وہ مشہور مینڈک والا تجربہ آیا، اور آخر میں 1828 میں جب والر نے اتفاقی طور پر ایک انآرگینک کمپاؤنڈ سے یوریا بنا لیا تو گیم بالکل چینج ہو گئی۔ ان تجربات نے ثابت کر دیا کہ زندگی دراصل پیورلی کیمیکل پروسیسز کا نتیجہ ہے۔ دیکھیے، ایک لمبے عرصے تک یہی سمجھا جاتا تھا کہ آرگینک اور انآرگینک کمپاؤنڈز بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، مگر وائلر اور پھر مارسل اینڈ برتلوٹ نے جب لیب کے اندر آرگینک کمپاؤنڈز خود بنائے تو یہ طے ہو گیا کہ نان لیونگ کیمسٹری سے ہم زندہ جسموں کے بالکل ایگزیکٹ بلڈنگ بلاکس بنا سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ اب آتے ہیں زندگی کے بلو پرنٹ کی طرف۔ اگر زندگی صرف کیمسٹری ہی ہے تو وہ ایسی کون سی خاص شرائط ہیں جو ایک زندہ جاندار کو کیمیکلز کے کسی بے جان جوہر سے الگ کرتی ہیں؟ کسی بھی بے جان مادے کو زندہ کہلانے کے لیے ان 4 بیسک شرائط کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ پہلی شرط کمپلیکسٹی، یعنی ڈھیر سارے کیمیکل کمپاؤنڈز کا ہونا۔ دوسری میٹابولزم، مطلب اپنے ماحول سے خوراک لے کر انرجی پیدا کرنا۔ تیسرا پوائنٹ ہے باؤنڈری، جو باڈی کے اندر اور باہر کے ماحول کو الگ رکھ سکے۔ اور چوتھا ہے ریپلیکیشن، یعنی اپنے جیسی اور کاپیز بنانے کی صلاحیت، یہاں تک کہ مائکروسکوپک ڈی این اے لیول پر بھی۔ چلیے اب سٹار ڈسٹ اور پرائمورڈیل سوپ والے حصے کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، امینو ایسڈز جیسا اہم کچا مال اس پتھریلی اور بنجر زمین پر پہلی بار پہنچا کہاں سے؟ یہاں پینسپرمیا کا نظریہ بڑا دلچسپ ہے۔ سائنٹسٹ جیمز لوولاک کا ماننا ہے کہ یہ پوری کائنات ایک بڑے ویئر ہاؤس کی طرح ہے۔ یہ تھیوری کہتی ہے کہ لائف کے یہ بلڈنگ بلاکس اصل میں دمدار ستاروں اور شہابیوں کے ذریعے کسی کاسمک کیمیکل فیکٹری سے زمین پر ڈراپ کیے گئے، بالکل ویسے ہی جیسے زمین پر زندگی کے اسپیئر پارٹس کی ڈیلیوری ہوئی ہو۔ لیکن دوسری طرف چارلز ڈارون کی پرائمورڈیل سوپ ہائپوتھیسس بالکل الگ کہانی سناتی ہے۔ اس کے مطابق زمین نے اپنے کمپلیکس مالیکیولز خود ہی پکا کر تیار کیے ہیں۔ جب آسمانی بجلی نے ان آرگینک عناصر کے ایک گاڑھے امیزے پر کسی چھوٹے گرم تالاب میں اسٹرائک کیا تو یہ لائف کے اجزاء خود بخود بننے شروع ہو گئے۔ اور جانتے ہیں 1953 کا مشہور ملر یوری تجربہ اس بات کا پریکٹیکل ثبوت تھا۔ جب انہوں نے امونیا، میتھین اور آبی بخارات کو مکس کیا اور ان میں الیکٹرسٹی کے سپارکس دیے تو حیران کی طور پر امینو ایسڈز اور کاربن کمپاؤنڈز خود بخود بننا شروع ہو گئے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ اگر حالات بالکل پرفیکٹ ہوں تو ان آرگینک کمپاؤنڈ زندگی کے بلڈنگ بلاکس خود ہی تیار کرنے لگتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں دا فرسٹ پروٹو سیلز کا کانسیپٹ۔ کیمیکلز کے اس بکھرے ہوئے سوپ سے ایک پراپر فزیکل باؤنڈری والے جاندار تک کا سفر آخر طے کیسے ہوا؟ آر این اے ورلڈ اور کلے منرل ہائپوتھیسس کو اگر ہم دیکھیں تو آرگینک مالیکیولز مٹی کی چارجڈ سطح پر جمع ہو گئے اور وہاں انہوں نے خود کو ریپلیکیٹ کرنے والا آر این اے بنایا۔ پھر یہ آر این اے ملٹیپلائی ہوا، اس نے مضبوط پروٹینز بنائے جو وقت کے ساتھ ڈھل کر ایک مستحکم ڈی این اے میں بدل گئے،
اور آخرکار یہ سب ایک ابتدائی جھلی یعنی باؤنڈری کے اندر قید ہو گئے۔ اسے ایسے سمجھیے جیسے صابن سے ہاتھ دھوتے وقت میل ایک بلبلے کے اندر قید ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی فیٹی ایسڈز نے پانی کے اندر لپڈ ببلز بنائے۔ ان کا ایک حصہ پانی کو کشش کرتا ہے اور دوسرا حصہ پانی سے دور بھاگتا ہے۔ اس زبردست ڈیزائن نے ایک ایسی باؤنڈری بنا دی جس نے RNA کو سیکیورلی اندر قید کر لیا، اور لیجئے دنیا کے سب سے پہلے پروٹو سیلز وجود میں آ گئے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، اب آتی ہے ملٹی سیلولر انضمام کی باری۔ ان پروٹو سیلز کو ابھی بھی زندگی کی آخری شرط یعنی میٹابولزم کو پورا کرنا تھا، اور یہ عمل شروع ہوا سمندر کی گہرائیوں میں موجود گرم ہائیڈرو تھرمل وینٹس کے پاس۔ اب جیسے جیسے لائف آگے بڑھی اور ان ایونٹس کی انرجی سے دور ہوئی تو سنگل سیلڈ پروکیریوٹس جیسے کہ بیکٹیریا اور آرکیا کو زندہ رہنے کے لیے کوئی راستہ نکالنا تھا۔ یا تو انہیں انرجی کے لیے ایک دوسرے کو کھانا تھا یا پھر آپس میں ٹیم اپ کرنا تھا، اور اسی ٹیم اپ کی وجہ سے ہی یوکیریوٹس وجود میں آئے جو کہ پودوں اور جانوروں جیسی پیچیدہ ملٹی سیلولر لائف کی بنیاد ہیں۔ اور یہ شفٹنگ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی۔ ایک اوسط یوکیریوٹ کسی عام بیکٹیریل جینوم سے 2 لاکھ گنا بڑا جینوم سپورٹ کر سکتا ہے۔ جسٹ امیجن، ایک پیچیدہ پودا یا جانور بننے کے لیے ان سیلز کو انرجی کے ایک بہت بڑے بوسٹ کی اشد ضرورت تھی۔ بایولوجسٹ لن مارگولس نے ڈسکور کیا کہ یہ آخر ہوا کیسے۔ سمندر میں آرکیا اور بیکٹیریا ایک ساتھ رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ایک بیکٹیریا آرکیا کے جسم کے اندر داخل ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے مارا نہیں گیا بلکہ اسے وہاں برداشت کر لیا گیا، اور یہی اندر جذب ہوا بیکٹیریا بعد میں مائٹوکونڈریا بن گیا۔ جی ہاں، وہ پاور ہاؤس جو اس پورے کمپلیکس سیل کو چلانے کے لیے ایک انرجی انجن کا کام کرتا ہے۔ یہ لائف کا ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اگر اس پورے ٹائم لائن پر غور کریں تو سچ میں دماغ گھوم جاتا ہے۔ سٹارڈسٹ سے لے کر اتنے کمپلیکس جاندار بننے کے اس سفر میں اربوں سال لگ گئے۔ ذرا سوچئے، 3.7 بلین سال پہلے لوکا آیا، 2 بلین سال پہلے آرکیا اور بیکٹیریا آپس میں ملے، اور پھر جا کر پہلی بار کوئی ملٹی سیلولر جاندار 1.5 بلین سال پہلے وجود میں آیا۔ یہ واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر واقعی یہ کائنات زندگی بنانے والے عناصر کا ایک بہت بڑا ویئر ہاؤس ہے اور یہ اجزاء اسپیس میں ہر طرف تیر رہے ہیں، تو کیا پتہ اس کائنات میں اور کہاں کہاں اس بایولوجیکل بلو پرنٹ کو بالکل اسی طرح کامیابی سے جوڑا گیا ہو۔ اسی دلچسپ اور حیرت انگیز سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ ایکسپلینر یہیں مکمل ہوتا ہے۔